اللہ فرماتا ہے یہ کشتیوں میں سفر کرتے ہو، بچ کے آتے ہو، کون لایا ہے بچا کے تمہیں؟ اللہ کا فضل لایا ہے۔ اس کی نشانیاں دیکھو، پہچانو، ہوش میں آؤ۔ تم خود سے یہ کر سکتے تھے؟ نہیں، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ تو صبر کرنے والے بنو، شکر کرنے والے بنو۔ اور جب سفر کرتے ہوئے کوئی موج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہر وہ شے جو پانی کے اوپر ہو، کالظلل، سایوں کی طرح، جیسے پہاڑ سایہ کرتے اس طرح موج اٹھتی ہے، بڑی ہوا مل جاتی ہے اس میں پانی میں، تو لگتا ہے کہ ابھی ان پر چڑھے گی، ان کو ڈبو دے گی، ختم کر دے گی۔ تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنے دوسرے جن کو خدا بنا رکھا ہے، ان کو اللہ کو پکارتے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی ہے بچانے والا۔ دعا کرنے میں اس وقت رونے لگ جاتے ہیں، اللہ کے لیے سچے مخلص ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو یاد نہیں کرتے، نہ کسی سے فریاد کرتے ہیں۔ وہ جو خوف ہے نا، ابھی آئی موت، ابھی آئی، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں جب تکلیف دیکھتے ہیں۔ اور فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو پانی سے خشکی کی طرف لے آتا ہے، سلامتی دے دیتا ہے، جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر سب کا حال ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ ہیں فمنہم مقتصد، کچھ ہیں جو اعتدال پر رہتے ہیں، توسط پر رہتے ہیں، متوسط مزاج، ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے، انتہا پسند نہیں ہوتے۔ کفار کو زجر و توبیخ ہے کہ اے کافرو، جب تکلیف میں ہوتے ہو تو اللہ کو پکارتے ہو، نکل آتے ہو تو بھول جاتے ہو۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالی وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کا فضل۔ ہم اگر کسی نبی ولی کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کا پیارا سمجھ کر کرتے ہیں، مگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نبیوں ولیوں کو پکارنا اللہ کا پیارا سمجھ کر، اس کی 1400 سال میں آپ کو بہت باتیں ملیں گی۔ تو وہ لوگ جو ہمیں کافروں کے ساتھ ملانے لگ جاتے ہیں، وہ ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بتوں کو پکارتے تھے، تم نبیوں ولیوں کو پکارتے ہو، ان میں تم میں فرق کیا؟ تو فرق یہ ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ہمارا جو عمل ہے اس کو ان کے ساتھ ملانا یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تعلیم فرمایا، میں آپ کو سنا چکا ہوں بہت ساری باتیں، مہینہ گزر گیا شاید ذہن میں آپ کے نہیں رہی ہوں گی۔ ایک شخص نابینا
بینائی جس کو آپ دیکھنے کی قوت کہتے ہیں، آنکھیں تھیں مگر بینائی نہیں تھی، دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کو اردو میں آپ اندھا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں۔ فرمایا صبر کر لے، آخرت کا اجر بہت ہے۔ اس نے کہا جی آخرت کا اجر بھی چاہیے اور آنکھیں بھی چاہیے۔ ناز تھا نا نبی پر کہ یہ اللہ کی عطا سے بانٹنے والے۔ نبی پاک نے اس کو دعا سکھائی، 2 رکعت پڑھ اور دعا کر، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے حبیب کے واسطے سے۔ پھر فرمایا مجھے پکار، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں، میں نے رب کی بارگاہ میں جو حاجت پیش کی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ میرے رب سے سفارش کریں، میرے رب سے، اور پھر اللہ سے کہے اللہم فشفعہ فیہ، یا اللہ تیرے حبیب نے سفارش کی ہے، اس کو میرے حق میں قبول فرما لے۔ خود سکھایا نبی پاک نے، خود سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں، اس نے ایسا ہی کیا، اللہ نے بینائی دے دی۔ اور نبی پاک نے یہ سکھا کے امت کے لیے اس کو طریقہ بنا دیا، کسی کو مشکل پیش آئے، کوئی جائز حاجت ہو، اسی طرح 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو ٹال دے گا۔ مگر ہم لوگ جیسے ہیں، دعا کرتے ہوئے بھی ہم اللہ سے یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہمارا تو یہ حال ہے۔ وہ کس سے مانگ رہے ہو؟ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہمارا یہ حال بھی ہے۔ اس کے علاوہ مدد لینا، آج بہت سے لوگ فتوے لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ، عربی میں جبہ کہتے ہیں، آپ اردو میں لمبا کوٹ کہہ لیتے ہیں، گاؤن کہہ لیتے ہیں، عبایا کہہ لیتے ہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، ان سے ان کی بڑی بہن حضرت اسماء نے لے لیا، حدیث موجود ہے بخاری میں، دیگر کتابوں میں، ان کے پاس تھا۔ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا وہ ان کے پاس آ جاتے، یہ اس جبے کو پانی میں بھگو کے دے دیتی، وہ پانی مریض پیتا، شفا مل جاتی۔ جبے سے مدد لی یا نہیں لی؟ وسیلہ بنایا نہیں بنایا؟ اللہ ہی نے سکھایا ہے، میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کہتے ہیں عمل وسیلہ ہے، اللہ والے وسیلہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے اپنے عمل پر شک ہو سکتا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے پوری طرح، مگر اللہ کے پیاروں پر تو یقین ہے، شک نہیں ہے، تو میں یقین والا وسیلہ کیوں اختیار نہ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آئے، روتے ہوئے آئے، حضور آپ کی چچی اور میری والدہ انتقال کر گئی ہیں،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری چچی تھی، حضرت فاطمہ بنت اسد ان کا نام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص پہنا ہوا تھا، کرتا قمیص، وہ اتار کے حضرت علی کو دیا کہ میری چچی کو میرے قمیص میں کفن دینا۔ نبی کے جسم سے چیز لگ گئی، برکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرمایا ان کو پہلے قمیص پہنایا گیا، پھر چادریں کفن کی پہنا دی گئیں، ان کے لیے قبر کھودی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اتر کے لیٹ گئے، نکل کے فرمایا قبر کو اور بڑا کرو، لمبائی چوڑائی میں اور کشادہ کرو۔ قبر کشادہ کی گئی، نبی پاک پھر لیٹے، قبر میں اتر کے پھر لیٹے اور دعا فرمائی، اللہم اغفر لأمی، اے اللہ میری ماں، چچی کو ماں کہہ کے پکارا، اس کو بخش دے۔ الفاظ سنیں، بحق نبی کا، اپنے نبی کے صدقے، اپنے، یہ پیار کا جملہ ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے صدقے، نہیں، اس کے صدقے جسے تو نے نبی بنایا ہے اس کی نسبت سے بات کی، یہ پیار کا جملہ، اپنے نبی کے صدقے۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ خود نبی پاک نے وسیلہ لیا نہیں لیا؟ اونچی، آج فوراً فتوے لگاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، یا رسول پکاریں، یا علی پکاریں، یا غوث پکاریں، فتوے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ پکارتے تھے۔ جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب، یہ وہ شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر الصدیق، نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر، بھیجا، لشکر بھیجا اس سے مقابلے کے لیے کہ ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ کرتا ہے تو کرتا رہے، نہیں، مقابلے پر بھیجا۔ جب گئے تو لشکر دونوں آمنے سامنے، ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا تھا، ادھر سے مسلمان بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے، تکبیر کے نعرے دونوں طرف لگ رہے تھے، پتہ کیا چلے کہ کون کیا ہے، وہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اٹھائیں البدایہ والنہایہ دیگر کتابوں میں، تو مسلمانوں نے اس وقت کیا پکارا؟ یا رسول اللہ، فرق بھی ہو جائے، پتہ لگ جائے، یا محمدہ پکارا، انہوں نے فرق بھی پتہ چل گیا کہ وہ کون ہیں، یہ کون ہیں، اور نبی کو مدد کے لیے پکارا یا نہیں پکارا؟ اونچی پکارا۔ اندازہ کریں، آج فتوے لگاتے ہیں، صحابہ کرام کے بیانات بھرے ہوئے، شواہد الحق میں امام نبہانی نے کتنی باتیں جمع کی ہیں، کس کس نے کب کب کیسے کیسے پکارا، سب کچھ بیان۔ تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، واضح رہے، اور معبود عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کو پکارتے نہیں، پیارا سمجھ کر، اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر پکارتے ہیں، اور یہ پکارنا ہرگز غلط نہیں ہے۔